الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ سبا کی ابتدا سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ سورہ سبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی سوائے اس میں ایک آیت کے جو وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ سے شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 6 رکوع ہیں اور 54 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید کا اور گزشتہ زمانے کی ایک قوم کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد موضوعات ہیں، انشاءاللہ عز و جل آیات مبارکہ کے ضمن میں ان پر کلام کریں گے۔ سورہ مبارکہ کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی مختلف شانوں کے بیان سے ہوتی ہے، اس کے علم کا بیان ہے اور اس کے ساتھ پھر عقیدہ قیامت کا بیان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور۔ سب خوبیاں اللہ کو کہ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور وہی ہے حکمت والا خبردار۔ جانتا ہے وہ جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو زمین سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہی ہے مہربان بخشش والا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی گئی کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب کا مالک وہی ہے، خالق بھی وہی ہے اور مالک حقیقی بھی وہی ہے۔ پھر اس حمد کے بعد دوبارہ حمد کا تکرار کیا گیا اور فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں حمد اسی کے لیے ہے، آخرت کی حمد صرف اسی کے لیے۔ حقیقتاً تو دنیا میں بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، جیسے الحمد کا ہم ترجمہ ہی یہ کرتے ہیں سب خوبیاں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے والا۔ تو الحمد کے اندر ویسے تو یہ مفہوم موجود ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہاں پر آخرت کا جو بطور خاص تذکرہ کیا گیا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں صرف اسی کے لیے حمد ہے۔ تو یہ آخرت کی جو تخصیص کی گئی اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ وہی چیز ہے جو سورہ فاتحہ کے اندر بیان کی گئی کہ سورہ فاتحہ میں بیان ہوا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ تو وہاں پر بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر دن کا مالک ہے، خواہ وہ اس دنیا کا دن ہے یا وہ آخرت کا دن ہے، وہ روز جزا ہے یا وہ روز عمل ہے، وہ دنیا ہے یا آخرت ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ تو بطور خاص یہ کہنا کہ روز جزا کا مالک، اس کی کیا وجہ؟ تو اس کی وجہ علماء نے، اس کی حکمت علماء نے یہ بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر تو جو ملکیتیں ہیں اور لوگوں کی بھی ظاہر ہوتی ہیں، دنیا میں بھی بادشاہ ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اشیاء کے مالک ہوتے ہیں، میں اپنی چیزوں کا مالک ہوں، دوسرا بندہ اپنی چیزوں کا مالک ہے، لیکن قیامت کے دن یہ جو ظاہری ملکیتیں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی اور وہاں صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی، اس کی ملکیت ہوگی، اور اس دن کسی اور کی ملکیت کا ظہور نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے فرمایا گیا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اسی طرح حمد کا معاملہ ہے
کہ حمد کے اندر دنیا میں بہت سے لوگوں کی تعریفیں کی جاتی ہیں، سخی ہے اس کی سخاوت کی تعریف ہے، مجاہد ہے اس کی شجاعت کی تعریف ہے، اور کوئی عالم ہے اس کے علم کی تعریف ہے، لیکن قیامت کے دن ساری کی ساری تعریفیں مختص ہو جائیں گی اللہ کے لیے، اور ہر تعریف کا ظہور ہو جائے گا کہ حقیقتاً تعریف کا مستحق اللہ ہے۔ دنیا میں بھی بندے کی یا شے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے۔ کوئی خوبصورت ہے تو اس کی خوبصورتی پیدا کرنے والا اللہ ہے، کوئی عالم ہے تو اسے علم کی دولت سے نوازنے والا اللہ ہے، تو بالواسطہ تعریف اللہ ہی کے لیے۔ لیکن اس کا چونکہ اس کی طرف ایک توجہ نہیں جاتی، اس کا استحضار نہیں ہوتا ذہن میں کہ ڈائریکٹلی اسے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جائے، لیکن قیامت کے دن جب مخلوق اپنی تمام معاملات سے اپنی خوبیوں کو فراموش کر کے صرف اللہ کی حمد پکار رہی ہوگی، تو اس وقت یہ نمایاں ہو جائے گا کہ تمام تعریفوں کا حقیقی مستحق صرف اللہ ہے۔ تو اس اعتبار سے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں اسی کے لیے حمد ہے، اور وہی حکمت والا ہے، خبردار ہے۔ وہ حکمت والا بھی ہے، خبردار بھی ہے۔ اب اس کی خبر اور اس کے علم میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں، ویسے تو اس کا احاطہ ہی نہیں ہے، اس کی انتہائی کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود چند چیزیں بیان فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے، جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جیسے بارش کا پانی، جیسے مردے، سونا چاندی ہیرے جواہرات دفنا دیے جاتے ہیں، تو فرمایا اللہ جانتا ہے جو زمین میں جاتا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو زمین سے خارج ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے۔ نکلتا کیا ہے؟ زمین سے سبزہ نکلتا ہے، زمین سے درخت نکلتے ہیں، زمین سے معدنیات نکلتی ہیں، زمین سے چشمے نکلتے ہیں، زمین سے کانیں نکلتی ہیں، تو اللہ جانتا ہے جو زمین سے باہر آتا ہے۔ اور قیامت کے دن مردے زمین سے نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو زمین سے نکلتا ہے یا نکلے گا۔ اور فرمایا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور اللہ جانتا ہے جو آسمان سے اترتا ہے، بارش ہے، برف ہے، اولے ہیں، وحی ہے، فرشتے ہیں، یہ سب آسمان سے اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں، آسمان سے اترتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے ایک ایک ذرے اور ایک ایک شے کو جو آسمان سے اترتی ہیں۔ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں چڑھتا ہے، جو چیزیں آسمانوں کی طرف بلند ہوتی ہیں اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ آسمانوں کی طرف کیا بلند ہوتا ہے؟ بندوں کے اعمال بلند ہوتے ہیں، نیک اعمال کو بلندی ملتی ہے، فرشتے اوپر کی طرف جاتے ہیں، آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، دعائیں آسمانوں کی طرف جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے کہ جو کچھ زمین میں جائے یا نکلے، جو آسمان سے اترے یا آسمان کی طرف چڑھے، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، اور وہ بڑا رحم والا، بخشش والا ہے۔ اب اللہ کے علم کا جو یہاں پر بیان کیا گیا، اس علم سے کس شے پر استدلال ہے، اگلی آیت کے اندر اس چیز کو بیان کیا گیا، اور پھر اس آیت میں بھی اللہ کے علم کو بیان کیا گیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور کافر بولے ہم پر قیامت نہ آئے گی۔ تم فرماؤ کیوں نہیں؟ میرے رب کی قسم بے شک تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ میرے رب کی قسم جو غیب جاننے والا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، کوئی ذرہ بھر چیز نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں اس سے پوشیدہ ہے، اور نہ ذرے سے چھوٹی چیز ہے اور نہ ذرے سے کوئی بڑی چیز ہے، مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں ہے۔ کافروں کا یہ دعویٰ اور ان کا ایک جھوٹا دعویٰ کہ ہم پر قیامت نہیں آئے گی، ہم پر قیامت نہیں آئے گی، قیامت کا انکار کر دیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ ان سے کہیں کہ مجھے میرے رب کی قسم ہے تم پر قیامت ضرور آئے گی۔ اور میرا رب کون ہے؟ غیب جاننے والا، پوشیدہ باتوں کو جاننے والا۔ اس کا علم یہ ہے کہ ذرہ برابر شے خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمین میں ہے، اللہ سے پوشیدہ نہیں۔ تو جس کا علم اتنا وسیع ہے کہ ایک ایک ذرہ اس کے سامنے ہے، ایک ایک ذرے کا اس کو علم ہے، ایک ایک ذرے کا وہ مشاہدہ فرماتا ہے، تو اس کے لیے قیامت لانا اور قیامت کو وجود میں لانا کیا مشکل ہے۔ سوال تو یہ بنے گا کہ بھئی لوگ مر جاتے ہیں، ان کی ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، ان کا گوشت ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ہوا ان کے خاک کو اڑا دیتی ہے، کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی سمندر کی گہرائی میں چلا گیا، کوئی پہاڑوں میں مرا، کوئی غاروں میں مرا، کوئی کہیں گیا، کوئی کہیں گیا۔ یہ پوری دنیا جن کے ایک 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 بندے کے بعد اوقات جو ہے وہ کہاں سے کہاں اس کا وجود پہنچ جاتا ہے، جسے قبر میں دفناتے ہیں، لاکھوں کیڑے اس کا بدن کھاتے ہیں۔ ان لاکھوں کیڑوں کے بدن کے پیٹ کے اندر اس انسان کے ذرات چلے گئے، تو ان سب کو کون جمع کرے گا اور کون ہر ذرے کو اس کی جگہ پہ فٹ کرے گا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ جس خالق نے قیامت کو برپا کرنا ہے، جس اللہ نے اس قیامت کو وجود بخشنا ہے، پہلے اس کا علم تو جانو کیا ہے۔ اس کا علم یہ ہے کہ ایک ذرہ، اللہ تعالیٰ نے ذرہ ہی فرمایا، اور ذرہ جو کم سے کم اور قلیل سے قلیل مقدار مادے کی ہو سکتی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی باریک شے کو جانتا ہے۔ جو ذرہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم ذرہ کہتے ہیں کہ ہم جب دھوپ ہو تو دھوپ کے اندر جو چیزیں نظر آتی ہیں، جو روشن دان سے دھوپ کی کرنیں نکلیں، تو اس کرن کے اندر جو ایک باریک سا چیز نظر آتی ہے، پارٹیکل نظر آتا ہے، اسے ذرہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا جو اس سے بھی چھوٹی شے ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ لہذا اللہ کو سب پتہ ہے کہ ایک انسان کا وجود کتنے حصوں میں بکھرا، اور اس کے وجود کا ایک ایک ذرہ کائنات میں کہاں کہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو وہ عالم ہے، جانتا ہے اور قادر ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے دو ہی تو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک علم ہونا چاہیے، قدرت ہونی چاہیے۔ ایک بندے کو ہر شے کا پتہ ہو اور ان سب کو جمع کرنے پر اسے قدرت ہو تو بنا لے گا۔ میرے پاس لکڑی کا سارا سامان موجود ہے اور میں اس کو میز بنانے پر قادر ہوں تو میں بنا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ عالم بھی ہے، قادر بھی ہے، اور وہ فرماتا ہے قیامت آئے گی، تو اب اس کے اندر استحالہ یعنی ناممکن بات کیا، امپاسبلٹی کیا اس کے اندر؟ تو اللہ تعالیٰ جو ذرے ذرے کا علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس نے قیامت کو کیسے برپا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اے حبیب تم ان کافروں کے جواب میں کہو تو یہ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، تم فرماؤ کہ مجھے میرے اس رب کی قسم جو غیب کو جاننے والا ہے، جس سے کوئی ذرہ برابر شے آسمان و زمین میں پوشیدہ نہیں ہے، اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت ضرور آئے گی۔ پھر مزید ارشاد فرمایا وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کوئی ذرے سے چھوٹی یا بڑی شے نہیں مگر ایک صاف بتانے والی کتاب میں موجود ہے۔ وہ کتاب کیا؟ لوح محفوظ۔ لوح محفوظ میں ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی موجود ہے، خواہ ذرے سے بڑی ہو یا ذرے سے چھوٹی ہو، اور وہاں جو کچھ ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ وہ لوح محفوظ میں جو کچھ ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے وہاں لکھا ہے۔ تو لہذا ذرے سے چھوٹی یا بڑی چیز، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، خواہ وہ آسمانوں میں خواہ وہ زمینوں میں۔ اب یہ قیامت کیوں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، تاکہ اللہ صلہ دے، بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو قیامت کا وقوع ہونا اس لیے ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور اچھے عمل کرنے والوں کو بدلہ دے، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور
عزت کی روزی ہے، جنت ہے۔ لیکن دوسرے لوگ بھی ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں اور جن کے عمل اچھے نہیں ہیں، تو ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ فرمایا والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم، اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی، جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی، ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے، ان کے لیے شدید عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ بھی لوگ ہیں جو ہماری آیتوں میں نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہم سے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں یا ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، فرمایا ان کے لیے شدید عذاب میں سے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا وہی حق ہے، اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے، عزت والے حمد والے کی راہ بتاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد پھر کافروں کی بھی اسی طرح کی باتیں کہ جو آخرت سے متعلق ہیں اور قرآن سے متعلق ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو علم عطا فرمایا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ یا جو گزشتہ کتابوں پر ایمان رکھنے والے لوگ تھے اور مسلمان ہو گئے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، فرمایا کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا وہ یہ بات سمجھتے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اے نبی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، اور جو نازل کیا گیا ہے کتاب، جو قرآن نازل کیا گیا وہ تو وہ ہے کہ جو اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو عزت والا ہے، جو حمد کے لائق اللہ ہے، اس اللہ کے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہاں پر دو باتیں بیان کی گئیں کہ جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ علم نور ہے، علم فائدہ دیتا ہے، علم سے راستے کھلتے ہیں، علم صحیح ہو تو اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر اہل علم ہی قرآن کو پہچاننے، تو اس سے پتہ چلا کہ جس کو جتنا علم صحیح ہوگا اور وہ اسے صحیح طریقے سے استعمال کرے گا، قرآن کی حقانیت اس کے سامنے اتنی کھل جائے گی۔ اسی لیے سائنسدان اگر قرآن پاک کو تعصب کی نگاہ سے ہٹ کر اگر مطالعہ کرے اور قرآن کے اندر جو حقائق کائنات بیان کیے گئے انہیں، اور جو ویسے سائنس کے اعتبار سے جن حقائق کو ثابت کیا جا چکا ہے، اگر ان کا کمپیریزن کر کے دیکھیں، تقابل کر کے دیکھیں، تو قرآن کی حقانیت پر ایمان لے آئیں۔ یہ ان کے سائنس کا علم ہوگا جو انہیں قرآن کی حقانیت پر ایمان لانے پر مجبور کر دے گا۔ تو قرآن پاک اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اچھا، پھر اگر اس سے صحابہ کرام مراد ہو تو یہ ہے کہ صحابہ کرام خود قرآن کے ذریعے ان کو علم دیا گیا اور وہ اسی علم سے قرآن کی حقانیت کو پہچان لیتے ہیں کہ اتنا جامع کلام، اتنی عمدہ تعلیمات پر مشتمل کلام، اتنا خوبصورت اور اتنا دلوں کو ہلا دینے والا کلام، اتنا فصیح و بلیغ کلام، تو وہ اپنے علم سے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اور اگر اس سے مراد اہل کتاب کے علماء ہوں جو ایمان لے آئے، اسلام لے آئے، تو انہوں نے اپنی کتابوں سے جانا، انہیں اللہ نے جو ان کی کتابوں کے ذریعے علم دیا تھا انہوں نے اس سے پہچان لیا کہ قرآن حق ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اب کافروں کا ایک شبہ اس کا بیان ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا ایک دوسرا شبہ ہے، اس کا بیان کیا جائے گا، پھر اس کا جواب جو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ۔
اور کافر بولے کیا ہم تمہیں ایسے مرد کے بارے میں بتائیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ اے لوگو جب تم پرزے ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہیں نئے سرے سے بنایا جائے گا۔ کافروں کو تعجب تھا نبی پاک علیہ السلام کی بات کے اوپر کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے تھے کہ قیامت آئے گی، اور قیامت آنے کا کیا مطلب تھا کہ جو لوگ مر چکے، جن کے وجود گل سڑ چکے، جن کی ہڈیاں اور گوشت نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ چکا، جنہیں مرے ہوئے برسوں یا سینکڑوں برس یا ہزاروں برس گزر چکے، جن کے وجود کا دنیا میں نام و نشان مٹ چکا ہے، ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں جو انسان دنیا سے گزرا، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے انسانوں کو نئے سرے سے پیدا کرے گا، نئے سرے سے زندہ کرے گا۔ تو کافر اس کے اوپر تعجب کرتے اور آپس میں ایک دوسرے کو کہتے کہ یار ہم تمہیں بتائیں ایک ایسے آدمی کے بارے میں، ایسا آدمی نبی پاک علیہ السلام، ایک ایسے آدمی کے بارے میں جو یہ کہتا ہے، جو تمہیں اس بات کی خبر دیتا ہے کہ جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا۔ تو یوں اپنی طرف سے وہ استہزاء بھی تھا، تعجب بھی تھا۔ یہ کہنے کے بعد اب مزید کیا کہتے ہیں؟ مزید کہتے ہیں افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید۔ کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے جنون ہے، پاگل پن ہے؟ بلکہ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ یہ ان کی دوسری بات تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان کر دیا۔ دوسری بات انہوں نے کیا کہی کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے قرآن پیش کیا، اب قرآن جو تعلیمات دیتا ہے، قیامت کا بیان کرتا ہے، پھر قرآن خود اللہ کی کتاب ہے، پھر قرآن شرک کی نفی کرتا ہے، ایک خدا پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ شخص یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے یا معاذ اللہ ان کو جنون ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جب سب مٹی ہو جائیں گے، ریزہ ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، پھر دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ ایسی بات تو آج تک دیکھی نہیں، ہم نے تو کبھی کسی مردے کو نہیں دیکھا دوبارہ زندہ ہو گیا ہو، تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا اس طرح کا۔ اب یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ ایک نہیں سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، تو کیسے جنون ہے؟ یہ تو بالکل معاذ اللہ پاگلوں والی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ جواب دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے دلیل سے سمجھایا جائے اور ایک ہوتا ہے دھمکی سے سمجھایا جائے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دھمکی سمجھ آتی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دلیل سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں باتیں بیان کی۔ پہلی ارشاد فرمایا، پہلے جو دھمکی والی بات ہے اس انداز میں سمجھائے، فرمایا کہ ان کی باتیں حقیقت میں تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے، ان لوگوں کی باتیں تو اس قابل ہی نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو خالق تو مانتے ہیں جس نے یہ پیدا کیا، تو جسے خالق مانتے ہیں، جس نے سب پیدا کیا، تو وہ دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا؟ تو ایک بالکل سیدھی سی بات تھی، لیکن ان کی عقل اس طرف جاتی نہیں اور ان کی عقل میں وہ بات آتی نہیں، تو فرمایا لہذا ان کا سیدھا جواب یہ ہے بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، آخرت پر ایمان نہ لانے والے عذاب میں ہوں گے اور دور کی گمراہی میں ہوں گے۔ تو فرمایا کہ سیدھا حکم یہ ہے کہ مانو، اور ادھر کے اور ادھر کی آگے سے عقلی توجیحات اور یہ اشکالات اور اعتراضات نہ کرو۔ حکم ہے آخرت کے آنے کو مانو، آخرت آئے گی سو مانو، نہیں مانو گے تو نتیجہ سامنے، سیدھے عذاب کے اندر۔ ایک بات، اب ان کو عقلی بات بھی ارشاد فرما دی جو کہ قرآن پاک کرتا ہے کہ عقلی دلائل کے ذریعے بھی ان کو ضرور سمجھاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشأ نخسف بہم الارض او نسقط علیہم کسفا من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب۔ تو کیا انہوں نے نہ دیکھا
جو ان کے آگے اور پیچھے ہے، آسمان اور زمین، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا ان پر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے۔ اب یہ جو دوسری بات ہے یہ دوسری دلیل ہے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو تعجب کس بات پہ ہے کہ دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تعجب اس پہ کیا یہ لوگ اپنے اوپر نیچے جو اتنی وسیع کائنات ہے یہ اسے نہیں دیکھتے؟ یہ اتنا بڑا آسمان کس نے پیدا کیا؟ اتنی بڑی زمین کس نے پیدا کی؟ یہ جو آسمان و زمین کی پیدائش ہے تو غور کرو کہ یہ اتنی بڑی کائنات کا پیدا کر دینا بڑا کام ہے یا مردوں کو زندہ کر دینا بڑا کام ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا تو یہ ہے کہ بھئی جن کو پہلے پیدا کیا تھا، جن میں روحیں ڈالی تھی، وہ مر گئے، فنا ہو گئے، اب اس کے بعد دوبارہ انہی کو زندہ کر دیا جائے، تو چھوٹے چھوٹے وجود ہیں اور آسمان و زمین اتنے بڑے۔ تو جس خالق نے اتنے بڑے آسمان و زمین بنا دیے اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اور یہ بھی سمجھانے کے اعتبار سے ایک بات کہی گئی، ورنہ اللہ کے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ اللہ کے لیے ساری کائنات کو بنا دینا اور ایک انسان کو بنانا سب برابر ہے، دونوں برابر ہیں۔ لیکن چونکہ کفار کی عقل اس طرف جاتی ہے کہ بھئی جو اتنی بڑی چیزیں بنا دے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی چیز بنانا کیا مشکل ہے؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ ایک بندہ اگر 100 کلو وزن اٹھا لے تو کیا 10 کلو اٹھا سکتا ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے، جو 100 کلو اٹھا لے گا 10 کلو بھی اٹھا لے گا، 10 کلو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لوگوں کی عقل کے اعتبار سے سمجھایا گیا کہ جس خالق نے اتنی بڑی کائنات بنائی، آسمان و زمین بنائے، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کر دے جن میں پہلی زندگی موجود تھی؟ تو فرمایا کہ کیا یہ لوگ اپنے آگے پیچھے یہ آسمان و زمین نہیں دیکھتے؟ اب اس کے بعد مزید پھر ان کو ارشاد فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں، ان لوگوں کو زمین میں دھسا دیں، یا چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں، آسمان سے ٹکڑا گرا دیں اور ان کو ختم کر دیں، فنا کر دیں، ان کو پتہ چل جائے کہ خدا کی قدرت کا اور خدا کی باتوں کا انکار کرنے کا انجام کیا ہے۔ لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں۔ ایکسٹریم صورت کے اندر کہ جب کسی قوم کے اوپر اتمام حجت ہو چکا اور ان کے نہ ماننے کو ہر اعتبار سے ثابت ہو گیا کہ نہیں مانیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بعض اوقات اس انداز کے اندر بھی عذاب بھیج دیتا ہے کہ زمین میں دھنسا دے، جیسے قارون کو دھنسایا گیا یا مختلف قوموں کے اوپر عذاب آیا۔ لیکن عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ مہلت پہ مہلت، مہلت پہ مہلت، مہلت میں مہلت دیتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس بات میں، یہ جو سمجھایا گیا ہے، اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیان کیا اس میں رجوع لانے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ رجوع لانے والے کے لیے کوئی نشانی ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر قبول کرنے کا مادہ ہے، اس کے اندر یہ مینٹیلٹی ہے، یہ ذہن ہے کہ مجھے ایک بات کو سمجھ کے اس کو ماننا ہے۔ تو جہاں ضد، انانیت، عناد اور آگے سے ایک ضد بازی ہو تو وہاں بات کو نہیں تسلیم کیا جاتا، لیکن جہاں پر قبول کرنے کا ذہن ہو اور جہاں رجوع اللہ کا ذہن ہو، وہ ان چیزوں کے اندر نشانیوں کو پا لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہاں پر آخر میں بیان کیا کہ اللہ کی طرف رجوع لانے والے بندوں کے لیے نشانی ہے، اب اس کے بعد رجوع لانے والے بندوں کا تذکرہ شروع کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، اور اے پہاڑوں داؤد کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں تم بھی، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہا نرم کر دیا کہ وسیع زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھ،
اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ یہاں داؤد علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی عظمت کا، اللہ نے جو ان کو مرتبہ عطا فرمایا اور جو ان کا آگے کردار تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑا فضل عطا فرمایا، بڑا مرتبہ دیا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی۔ ہم نے ان کو سلطنت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، سلطنت بھی تھی، حکمران تھے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام میری تسبیح کرے تو ان کے ساتھ مل کر تم نے بھی میری تسبیح کرنی۔ یعنی اس کمال کو اگر دیکھیں تو یہ کتنا بڑا کمال اور کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کی تسبیح کرے اور ساتھ میں پہاڑ تسبیح کرے، اللہ کا ایک بندہ تسبیح کرے اور ساتھ میں پرندے اللہ کی تسبیح کرے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ والا فضل عطا فرمایا، اور بھی تھے، یہ والا بھی تھا، یہ معجزہ بھی عطا فرمایا کہ پہاڑوں کو فرمایا اے پہاڑوں تم اور اے پرندوں تم داؤد کے ساتھ مل کر میری تسبیح کرو۔ یہ ایک بڑا اعلیٰ درجے کا کمال بیان کر دیا۔ دوسرا کمال بیان کیا، فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ نرم کر دیا سے کیا مراد ہے؟ اس سے دو مرادیں علماء نے بیان کی ہیں اور دونوں ہی درست ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو لوہے سے مختلف اوزار اور مختلف جنگی سامان بنانے کا طریقہ سکھایا، کیونکہ اب بادشاہ تھے، حکمران تھے، حکمرانوں کو لڑائی کی، جنگ کی ضرورت پڑتی ہے، دفاع کے لیے بھی اور بعض اوقات سمجھانے کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا کہ ان کو وہ ہنر سکھا دیا کہ جس کے ذریعے لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسری تفسیر ہے، اور وہ تفسیر بھی جو ہے وہ بڑی واضح ہے اور اسے بالکل جو ہے وہ مراد بھی لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا۔ جیسے موم ہوتی ہے کہ موم کو آپ جیسے موڑنا چاہیں موڑ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے لوہا داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں ایسا کر دیا کہ وہ اس سے مختلف چیزیں بناتے، زرہیں بناتے، تو جیسے اس کو موڑنا ہوتا وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے موڑ لیتے، جیسے موم مڑتا ہے اسی طرح داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا مڑتا تھا۔ اگر یہ مراد ہو تو یقینی طور پہ یہ بھی درست ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی عقلی اشکال نہیں ہے۔ لوہے کو خدا نے سخت کیا، اگر خدا نرم کر دے تو؟ موم کو اللہ نے نرم کیا، اگر اللہ اسے سخت کر دے تو اصل تو اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو آپ کے لیے موم کی طرح نرم کر دیا۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسری خوبی عطا کی گئی، اور اس خوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اب ان کا ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہم نے لوہا تمہارے لیے نرم کر دیا، اس سے کشادہ زرہیں بناؤ۔ زرہ جو ہے یہ وہ جنگی لباس ہوتا ہے جو لڑنے والوں نے، جنگجو لوگوں نے سر سے لے کر پاؤں تک پہنا ہوا ہوتا ہے، جو عام طور پہ یہاں سے لے کر نیچے تک وہ جو سارا لباس جو لوہے کا لباس ہوتا ہے کور کرنے والا، وہ زرہ کہتے ہیں، اور سر کی ایک کیپ ہوتی ہے، تو ایک ڈھال ہوتی ہے، تو یہ وہ ساری جنگی سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو خود فرمایا کہ کشادہ زریں بنا، اور اس کے بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، یعنی وہ بالکل اس طرح ایک پرفیکٹ ہونی چاہیے، کامل اور مکمل ہونی چاہیے کہ اس کو پہننے کے اندر مشکل نہ ہو، نہ اتنی کشادہ ہو جائے کہ وہ فٹ ہی نہ بیٹھے بدن کے اوپر، نہ اتنی تنگ ہو جائے کہ پہننا مشکل ہو جائے، نہ اس کی کڑیاں ایسی بنائیں کہ اس کی کڑیاں بعد میں ایسی ہو جائیں کہ اس کی وجہ سے موومنٹ کرنا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود داؤد علیہ السلام کو سکھا دیا کہ اے داؤد زریں ایسی بناؤ، کشادہ بناؤ، اس کی کڑیوں کا اس میں اندازہ رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبیوں کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندے کو سکھا رہا ہے کہ زرہ کیسے بنانی، اور اس کے اندر کڑیوں کے اندر اندازہ کیسے رکھنا ہے، بنانے کے اندر اندازہ کیسے رکھنا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو خوبی عطا فرمائی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے لوگوں اچھا عمل کرو۔ خوبیاں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی، اور
نیک اعمال کا حکم اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا، وَعْمَلُوا جمع کا صیغہ ہے، پہلے خوبیاں داؤد علیہ السلام کی، آگے اچھے عمل کا جو بیان ہے وہ سب کے لیے۔ سب کے لیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کمال اور فضل داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا، یہ داؤد علیہ السلام کے واسطے سے آپ کے گھر والوں پر بھی اللہ کا فضل تھا، یہ آپ کی امت پر بھی اللہ کا فضل تھا، آپ کی قوم پہ بھی اللہ کا فضل تھا، کیونکہ آپ کو جو فضیلت ملی وہ آپ کی امت کے لیے آسانی کا باعث بھی ہے اور فخر کا باعث بھی، اور آپ کے گھر والوں پر بھی اللہ کا یہ فضل تھا کہ ان کے گھر کی ایک ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل عطا فرمایا۔ تو اب اللہ تعالیٰ سب سے فرماتا ہے کہ اچھے عمل کرو تاکہ اس کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا انی بما تعملون بصیر، بے شک میں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہر کام کو، جو تم کرتے ہو میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہاں سے جو ایک درس ملتا ہے وہ دو باتیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ رجوع کرنے والے بندوں کے لیے نشانی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع کرنے والوں کی مثال کے طور پہ پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، پھر وہ کافی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں بیان کریں گے۔ لیکن عبد منیب رجوع لانے والا بندہ جو ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبیوں کا کردار بڑا پیارا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کو نبی منتخب فرماتا ہے وہ بڑے اعلیٰ کردار کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنے ایمان میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے اخلاق میں، کائنات میں دیگر لوگوں پر فائق ہوتے ہیں۔ ان کو بڑے سے بڑا کمال بھی مل جائے وہ تب بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں اور اعمال صالحہ پر چلتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا، فضل عطا فرما دیا تو عمل چھوٹ جائے، ایسا نبیوں سے تصور بھی نہیں۔ نبی عمل میں اضافہ کرتے ہیں جب اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے عطا فرماتا ہے۔ اب اس بات پہ غور کر لیں کہ پہاڑوں کا ساتھ میں تسبیح کرنا، مثلا داؤد علیہ السلام بڑے عظیم الشان پہاڑوں کے درمیان اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور پہاڑ خدا کی تسبیح کر رہے ہیں، پرندے ہزاروں کی تعداد میں اللہ کی تسبیح کر رہے ہو، کتنا بڑا کرم۔ اور ایک روٹین سے ہٹ کے چیز ہے، اور جو روٹین سے ہٹ کے چیز نبیوں کی فضیلت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے وہ معجزہ ہوتی ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزہ عطا فرماتا ہے۔ معجزے کی تعریف یہ خلاف عادت وہ چیز کہ جو کسی نبی سے بطور اعجاز کے سرزد ہو، بطور اعجاز کے صادر ہو، وہ معجزہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی سے یہاں معجزے کا ظہور ہے۔ تو ایک تو حضرت داؤد علیہ السلام کی عظمت پتہ چلی، دوسرا ان کا معجزہ پتہ چلا، تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو معجزے عطا فرماتا ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اس کے اوپر شکر کا مطالبہ ہوتا ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ کرم فرمائے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ داؤد علیہ السلام کا شکر ادا کرنا، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا شکر ادا کرنا، یہ اور بھی آیتوں میں ہے۔ سورہ نمل کے اندر بھی اس طرح کی آیتوں کے اوپر تفصیل سے کلام کیا تھا، اور وہاں پر بھی ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر کرنے کا جو طریقہ تھا اور جو ان کا عمل تھا وہ وہاں پر بیان ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔